بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہماری کتاب حصہ دوم ہے جو میں نے آج لی ہے۔ اس سے پہلے میں نے حصہ اول کو اپنے چینل عالمہ انجم ٹیوٹوریل پر پڑھا دیا ہے۔ میں نے جو ٹارگٹ رکھا تھا اردو لکھنا اور اردو پڑھنا سیکھے، اسی کو میں لے کر چل رہی ہوں۔ تو میں نے اردو پڑھنا سیکھے کی جو پہلی بک تھی یعنی ہماری کتاب حصہ اول جو تھا وہ میں نے کمپلیٹ کروا دیا ہے۔ تو اگر آپ اردو پڑھنا اور لکھنا دونوں سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل عالمہ انجم ٹیوٹوریل پر آپ اردو لکھنا اور پڑھنا دونوں سیکھ سکتے ہیں۔ میں نے حصہ اول پڑھا دیا ہے اور اس کی پلے لسٹ میرے چینل پر موجود ہے، آپ وہاں سے اس کو پہلے دیکھیں۔ اس کے بعد یہ حصہ دوم ہے جس کو ہم آج سے پڑھنا شروع کر دیں گے، اور لکھنے کی بھی ویڈیوز میرے چینل پر بنی ہوئی ہے اور انشاءاللہ اب بنے گی بھی۔ تو آپ اگر اردو اچھی طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر جڑے رہیے، اور اچھی طریقے سے اگر آپ کو اردو لکھنا بھی ہے اور پڑھنا بھی سیکھنا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر کے رکھیے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بالکل ٹائم پہ مل جائے۔ تو اب چلیے ہم اس کتاب کی شروعات کرتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے ہماری کتاب اور یہ حصہ دوم ہے، یہ بات میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی ہے۔ اس کتاب کی ابتدا سے پہلے یہاں پر چند باتیں جو ہے دی ہوئی ہیں۔ یہاں پر ہے ایک اہم ضرورت، یعنی اس کتاب کے لکھنے کی کیا ضرورت پڑی، اس کو یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر لکھا ہے، اور یہاں پر چند باتیں دی ہوئی ہیں اسی کتاب کے متعلق سے کہ اس کتاب کو پڑھانا کس ترتیب پر ہے اور بچوں کو کس طریقے سے اس کتاب کو پڑھانا ہے، سمجھانا ہے، وہ ساری چیزیں یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ اب آگے ہے یہاں پر فہرست، ٹھیک ہے، چاہے ہندی کی کتاب ہو، انگلش کی کتاب ہو، اردو کی کتاب ہو، چاہے دیگر اور بھی جتنی ساری کتابیں ہیں، وہ تمام کتابوں کے اندر یہاں پر فہرست موجود ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو کتاب ہے اس کے اندر کتنے مضامین ہیں، کون کون سی یہاں پر سبق ہے، وہ سارے سبق کے نام یہاں پر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہاں پر صفحہ نمبر دیا جاتا ہے تاکہ سبق کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ تو یہاں پر یہ فہرست ہے۔ فہرست کے اندر بھی سب سے نمبر 1 پر ہے اللہ نے، یعنی اس کتاب کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ نظم سے ہوئی ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی ابتدا ایک نظم سے کی ہے، اور یہ اس نظم کا نام ہے اللہ نے۔ جس نظم سے اس کتاب کی ابتدا ہوئی ہے اس کا نام ہے اللہ نے۔ تو چلیے آج کا جو ہمارا سبق ہے، یعنی آج سے جو ہم لوگ کتاب پڑھنا شروع کریں گے، ہماری کتاب حصہ دوم، اس کا جو پہلا سبق ہے یعنی پہلا نظم جو ہے اللہ نے، اس کو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے یہاں پر نظم دیا ہوا ہے، اور پھر اسی نظم کے متعلق سے یہاں پر تصویر دی ہوئی ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو، بچے جو اس کو پڑھیں تو اس کو اس حساب سے یہ باتیں سمجھ میں آئے، اسی لیے یہ تصویر وغیرہ دی جاتی ہے۔ تو چلیے آج کی جو سبق ہے اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ کسی بھی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی دعا ہوتی ہے جو پڑھی جاتی ہے، تو سب سے پہلے ہم وہی دعا پڑھیں گے، اس کے بعد ہم اس کتاب کی ابتدا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹی سی دعا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے دال نون یعنی دن، دن کو چے کے اندر میم ملا ہوا ہے، آپ غور سے دیکھ رہے ہوں گے چے کے اندر یہ میم ملا ہوا ہے۔ میں نے بتایا تھا میم کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے پورا میم اور ایک ہوتا ہے آدھا میم۔ وہ میں نے لکھنے والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب میم کو ہم کسی حرف کے ساتھ ملاتے ہیں تو بیچ میں جو ہے وہ میم کچھ اس طریقے سے آتا ہے جو یہاں پر آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دن کو چمکایا کس نے، اس کے بعد ہے سین واو پیش سو رے جیم جبر رج سورج، سورج کو بنایا جس نے، اس کے بعد نیچے پھر وہی ہے سورج کو بنایا کس نے، اللہ نے، ہاں اللہ نے، ٹھیک ہے۔ اس ترتیب سے یہ ہاں جو ہے یہاں پر چھوٹی ہاں کا استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ر الف زبر را تے واو پیش تو، اور یہاں پہ یہ جو نون دکھ رہا ہے اس کے اندر آپ کو نقطہ نہیں دکھ رہا ہوگا، اور میں نے ویڈیوز میں بتایا تھا آپ کو کہ نون جو ہے وہ 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے یہ اس طریقے سے جو اوپر آیا ہے ابھی،
دن، تو یہ ہوتا ہے پورا نون، اور یہ جو نون ہوتا ہے یہ ہوتا ہے نون گنہ، جو چندر بندو کا کام کرتا ہے ہندی کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو یہ نون گنہ آئے گا، راتوں جو ہم لکھیں گے تو یہاں پر نون گنہ آئے گا، یعنی ناک میں تھوڑی دیر آواز رکے گی۔ تو راتوں کو سجایا کس نے، یہ چاند بنایا جس نے، یہ چاند بنایا کس نے، اللہ نے، ہاں اللہ نے۔ ہاں اللہ نے کے اندر بھی یہاں پر نون نہیں آیا ہے بلکہ نون گنہ آیا ہے، اس کا خیال رکھتے جانا ہے کہ جو نون خالی ہو اسے نون گنہ کہتے ہیں، اور جس نون کے بیچ میں نقطہ ہو یعنی اس طریقے سے ہو تو وہ پورا نون کہلائے گا، اور خالی والا گنہ کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے یہ پھول کھلائے کس نے، پے کو ہے میں لگانے سے پھے بنتا ہے، پے کو ہے میں جوڑتے ہیں تو یہ پھے بنتا ہے، تو پھے واو پیس پھو اور لام پھول، اور کاف کو ہے میں لگانے سے بنتا ہے کھے، کاف کو ہے میں ملاتے ہیں تو کاف کو ہے میں ملانے سے بنتا ہے کھے، تو کھلائے کس نے، ٹھیک ہے؟ آگے ہے یہ پیر اگائے جس نے، تو یہ پیر اگائے جس نے، پیر کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر بڑی رے کا استعمال ہوا ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رے دو طرح کا ہوتا ہے، ایک رے ہوتا ہے چھوٹی رے، ایک بڑی رے، تو چھوٹی رے جو ہے اس پر کوئی تا جیسا نہیں بنا ہوا ہوتا، یہ سب سے خالی ہوتا ہے، اور بڑی رے کے اندر چھوٹا سا ایک تا بنا ہوا ہوتا ہے جو یہاں پر بنا ہوا ہے، تو پیر کے اندر بڑی رے کا استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے کہہ رہے ہیں یہ پیر اگائے جس نے، کس نے، اللہ نے، ہاں اللہ نے، یہاں پر نون گنہ ہے، اس کا خیال رکھتے جانا ہے نون گنہ کا، اور جہاں پر جو دو تین حرف ہے اس کو بس خیال میں رکھتے جانا ہے اور پھر اردو کو پڑھتے جانا ہے، تو آپ کو اردو پڑھنا آسانی سے آ جائے گا۔ آگے کہہ رہے ہیں ہے کو میم میں لگایا ہے تو ہے میم زبر ہم، سین بے زبر سب، ہم سب، کاف واو پیش کو، ہم سب کو بنایا کس نے، دنیا کو بنایا جس نے، دنیا کو بنایا کس نے، اللہ نے، ہاں اللہ نے، تو ہاں اللہ نے یہاں پر نون گنہ کا استعمال ہوا ہے۔ تو آپ نے اس پورے نظم کے اندر ایک چیز غور کی ہوگی، جو یہاں پر آپ کو یہ نشان دکھ رہا ہے، یہاں پر ہم سب کو بنایا کس نے، اس کے بعد جو یہاں پر نشان ہے، اس کے بعد ہے دنیا کو بنایا کس نے، پھر وہاں اس کے بعد یہاں پر ایک نشان ہے، اسی طریقے سے آپ نے اس پورے نظم کے اندر یہ نشان دیکھا ہوگا، یہ جگہ جگہ پر یہاں پر نشان دیے ہوئے ہیں، اسے کہتے ہیں سوالیہ نشان، یعنی سوال کیا جا رہا ہے کہ دن کو چمکایا کس نے، اس نشان کو اردو میں کہتے ہیں سوالیہ نشان، اور انگلش میں کہتے ہیں کوشچن مارک، ٹھیک ہے؟ تو سوال ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا جواب بھی ہوگا، تو اسی سوال کے نیچے یہاں پر اس کا جواب ہے کہ سورج کو بنایا جس نے، پھر اس کے بعد پھر سوال ہوا سورج کو بنایا کس نے، پھر یہاں پر یہ نشان آیا یعنی سوالیہ نشان ہے، اس کے بعد اس کا جواب ہے اللہ نے، ہاں اللہ نے، تو اسی ترتیب پر یہاں پر سوال اور اس کے بعد پھر اس کے جوابات یہاں پر دیے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہمارا نظم تھا وہ یہاں پر مکمل ہوا۔ اس نظم کے لکھنے والے کا نام ہے حفیظ الرحمن احسن، یہ اس کے نظم کے لکھنے والے ہیں حفیظ الرحمن احسن، انہوں نے ہی اس نظم کو لکھا ہے اور ترتیب دیا ہے۔ تو آج کے اس سبق کے اندر، کیونکہ یہ ہماری کتاب کی ابتدا تھی تو اسی لیے آج کے اس سبق کے اندر ہم نے صرف اور صرف آپ کو نظم پڑھایا ہے، اور اس نظم کے اندر جو تھوڑی بہت باتیں تھی، یعنی تھوڑے بہت لفظ جو تھے نون گنہ وغیرہ، بڑی رے، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی، تو آج ہم صرف نظم کو ہی پڑھیں گے اور نظم کو ہی سمجھنا ہے آج کے اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو، اور صرف نظم کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر اس کو لکھنا بھی ہے نوٹ بک وغیرہ میں، اس نظم کو اپنی نوٹ بک وغیرہ میں اس کو لکھنا ہے، جس ترتیب پر یہ لکھی ہوئی ہے اسی ترتیب پر اس کو اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے۔ لکھنے سے بھی جو چیزیں ہیں وہ جلدی یاد ہوتی ہے، اور دو فائدے ہوتے ہیں لکھنے کے، ایک تو یاد بھی ہوتا ہے، اور دوسرا جو لکھنے کی جو ترتیب ہے وہ بھی سمجھ میں آتی ہے، اور جو حروف ہے وہ بھی لکھنا آ جاتا ہے۔ تو زیادہ تر آپ کوشش کریں کہ آپ کسی بھی چیز کو پڑھیں تو اس کو لکھیں بھی، لکھنے کی بھی کوشش کیا کریں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی جو اس کی مشق آ رہی ہے انشاءاللہ ہم اس کو اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ آج ہم نے اس کی مشق نہیں کی کیونکہ آج ہماری کتاب کی ابتدا تھی، تو اسی لیے میں نے آج صرف اور صرف آپ کو نظم پڑھایا ہے، اور اس کی جو مشق ہے انشاءاللہ اس کو ہم اگلی ویڈیو میں پورا کریں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ملیں گے اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔